السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو شاید ہمارے چینل کی سب سے اہم ویڈیو ہے، کیونکہ آج ہم کسی دوا کی بات نہیں کریں گے، کسی انجیکشن کی بات نہیں کریں گے، بلکہ اس چیز کی بات کریں گے جس پر آپ کے پرندے کی پوری زندگی کھڑی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ خوراک ہے۔ دوستو، آج کل سوشل میڈیا پر ہر طرف مختلف قسم کے تیار دانے فروخت ہو رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ فارمولہ بہترین ہے، کوئی کہتا ہے صرف یہی کھلاؤ، لیکن آج میں آپ کو ایک مختلف سوچ دینا چاہتا ہوں۔ دوستو، اصیل کنگڈم 4-7 بنانے کا مقصد صرف ویوز لینا نہیں تھا۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ اصیل فارمنگ کو آسان بنایا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک عام آدمی جس کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، وہ بھی اچھے اصیل پرندے پال سکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ علم حاصل کریں تاکہ کسی کے کہنے پر ہر چیز نہ خریدیں۔ ہم نے خود غلطیاں کیں، پیسہ بھی ضائع کیا، نقصان بھی اٹھایا۔ اگر ہماری ایک ویڈیو کسی ایک بھائی کا بھی نقصان بچا دے تو یہی ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مرغے یا چوزے کو آخر کیا چاہیے؟ کیا اسے صرف مکئی چاہیے، صرف گندم یا صرف بازار کا دانہ؟ نہیں، اسے مختلف غذائی اجزاء نیوٹریشنز کی ضرورت ہوتی ہے، اور آج ہم ہر ایک کو آسان زبان میں سمجھائیں گے۔ توانائی، انرجی۔ توانائی پرندے کو حرکت، جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھنے اور روزمرہ کے کاموں کے لیے چاہیے۔ اس کے ذرائع ہو سکتے ہیں انرجی کے: مکئی، گندم، جو۔ اگر توانائی کم ہو تو کمزوری ہو سکتی ہے، وزن میں کمی آ سکتی ہے اور آپ کے پرندے میں سستی ہو سکتی ہے۔ اگر بہت زیادہ ہو اور توازن نہ ہو تو چربی بھی بڑھ سکتی ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے پروٹین۔ یہ جسم بنانے کا سب سے اہم حصہ ہے۔ پروٹین کی ضرورت چوزوں یا مرغوں کو کس لیے ہوتی ہے؟ چوزوں کی گروتھ کے لیے، نئے پر نکلنے کے لیے، پٹھے مسلز بنانے کے لیے، جسم کی مرمت۔ پروٹین کی کمی سے گروتھ رک سکتی ہے، پر خراب ہو سکتے ہیں، جسم کمزور رہ سکتا ہے۔ وٹامنز۔ وٹامنز جسم کے مختلف نظاموں کو صحیح کام کرنے میں مدد دیتے ہیں، مثلاً آنکھیں، جلد، قوت مدافعت۔ اگر متوازن خوراک ہو تو اکثر وٹامنز قدرتی طور پر بھی مل جاتے ہیں، لیکن بعض حالات میں اضافی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ منرلز ہڈیوں، چونچ، پنجوں اور جسم کے بہت سے افعال کے لیے ضروری ہیں۔ ان کی کمی سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ دینا بھی درست نہیں۔ فائبر ہاضمے میں مدد دیتا ہے، لیکن اس کی بھی مقدار متوازن ہونی چاہیے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دانہ صرف چیزوں کا مکسچر نہیں بلکہ غذائیت کا توازن ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، کسی کا فارمولہ اندھا دھند کاپی نہ کریں۔ پہلے سمجھیں کہ آپ کے پرندے کی عمر کیا ہے، موسم کیا ہے، گرمی ہے یا سردی، گروتھ چاہیے یا صرف مینٹیننس، بجٹ کتنا ہے۔ جب یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی تو آپ خود بھی بہتر فیصلہ کر سکیں گے۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ میں ہم اپنا عملی فارمولہ بھی دکھائیں گے، بازار سے چیزیں خریدیں گے، قیمت بھی بتائیں گے، اور یہ بھی دکھائیں گے کہ بجٹ کے مطابق بہترین دانہ کیسے تیار کیا جا سکتا ہے، یا یہ ساری چیزیں پروٹین، منرلز، وٹامنز ایسی کن چیزوں میں پائے جاتے ہیں کہ جو آپ آسانی سے بازار سے خرید سکیں اور اپنے پرندوں کو کھلا سکیں۔ ہمارا مقصد کبھی بھی کسی کی محنت کو برا کہنا نہیں، اور نہ ہی یہ کہنا ہے کہ مارکیٹ کا ہر تیار دانہ غلط ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ سمجھ کر فیصلہ کریں، علم حاصل کریں اور اپنے پرندوں کو ان کی ضرورت کے مطابق متوازن خوراک دیں۔ اگر آج کی ویڈیو سے آپ نے ایک نئی بات سیکھی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اصیل کنگڈم 4-7 کو سبسکرائب کریں۔ یاد رکھیں، مضبوط نسل کی بنیاد مہنگے دانے پر نہیں ہے بلکہ صحیح علم، متوازن خوراک اور اچھے ماحول پر ہوتی ہے۔